بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اس سے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اس سے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور پڑھتے ہی رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر میرے بھائیوں ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ بے شک خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا، اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی نہیں گیا۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا۔ آپ کو پیسے ملے ہوں گے یا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے۔ آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتہ یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی۔ پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے اپنی زندگی میں۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دیہڑی لگاتا ہے، دیہڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی۔ اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے۔ وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے۔ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ کے تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں،
اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیو آمین لازمی کہیے گا۔ جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکر میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت میں مشکل اور ناگزیر حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے۔ وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے لیے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائے میرے بھائیوں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے
کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب سے مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کے رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی سے گزر جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پہ پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت میں نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر کے گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیں، جو شخص سر تا پاؤں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیں اور اس بات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پہ عمل کرے اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے،
تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لائے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی و ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ عاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپالوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے۔ اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پہ رحم کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پہ قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، تیرے خوف سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ایک ایسا عمل کرنا ہے، ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوگی، اتنا رزق ملے گا، نصیب بدل جائے گا۔ اور یہ آزمودہ وظیفہ آج بتا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے، بس دل کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگی، اخلاص ہوگا تو فیصلے تو پھر اس پر ہوں گے، اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو آپ بھی یقین کرتے ہوں گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، دکانوں سے مل جاتی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز کو دو گے تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پہ دینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں، وہی زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر جان اور مال لگے تو پھر قدر بھی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی ہوتی ہیں۔ اگر عام ہی چیز ہو، آپ کا زور بھی نہ لگے، تو یہ پھر ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو، تو اللہ کے راستے پر آپ چھولے دیں، کوئی سستی چیز دیں جو گھٹیا ترین ہوتی ہے آپ کی نظر میں۔ ناظرین کرام، گھٹیا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں اور دوسروں کو ایسی چیز دیں جو قابل استعمال نہ ہو۔ تو یہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے، جو خود کھاتے ہو وہی اللہ کی راہ میں بھی دو، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی، آپ کا اخلاص دیکھنا ہے، آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اس کے اندر میرے لیے پیار کتنا ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے عمل کیا کرو۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا
اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورہ رحمان۔ 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پہ رحم فرمائیں گے۔ جس پہ اللہ پاک رحم فرما دے اس پہ پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورہ رحمان صبح شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کریں، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پہ آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اصل وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔